اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن بل هم عن ذکر ربهم معرضون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ انبیاء کی آیت نمبر 42 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے اپنے پیارے پیغمبر کو جس علاقے میں بھیجا تھا، وہ لوگ مرنے پر تو یقین رکھتے تھے، لیکن مرنے کے بعد اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش ہونے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا بعث بعد الموت، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا، وہ اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں ڈراتے تھے اللہ کے عذاب سے، تو اس پر وہ یہ کہتے تھے کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل، اے محبوب ان کو ذرا یہ بتائیے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، رات یا دن بھر میں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے گا؟ رات دن میں کسی وقت بھی اگر تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، من یکلؤکم بالنہار، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اگر رحمان اللہ تمہیں تکلیف دینا چاہے، عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، تو پھر ہے کون دن میں یا رات میں جو اس کو روک کے اور کہے کہ نہیں جی ان کو عذاب نہیں دینا؟ کون ہے یہ؟ ہے کوئی؟ کیا مطلب کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تمہیں عذاب دینا تو اسے روک کوئی نہیں سکتا، رات ہو یا دن ہو۔ اس لیے اس نے اگر تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کیا ہے تو یہ مہلت ہے اللہ کی، تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خود پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، ان کو کیا یہ سوال کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو خود ہی اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی بندگی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، یہ تو اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جو اللہ سے واسطہ ہی نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی رابطہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی اس کی راہ پر نہیں چل رہے ہیں، انہیں کیا پوچھیں کہ بابا رحمان نے اگر عذاب میں مبتلا کر دیا تو کون تمہیں روکے گا؟ تو اس کا مطلب ہے جو غافل لوگ ہیں اللہ کی یاد سے، ذکر سے، فکر سے، انہیں کسی وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جیسے بات چیت کی جاتی ہے، ام لکم آلہۃ تمنعہم من دوننا، محبوب کیا ہمارے علاوہ بھی کوئی اور انہوں نے خدا بنا رکھے ہیں جو ان کو عذاب سے بچائیں گے؟ لیکن اگر انہیں تکیہ ہے، بھروسہ ہے لات پر، حبل پر، عزا پر، تو پھر یہ یاد رکھیں لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ہم منا یصحبون، لا یستطیعون نصر انفسہم، اگر کوئی جا کر کسی بت کا ہاتھ توڑ دے، سر پھوڑ دے، آنکھ پھوڑ دے، تو وہ تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ لا یستطیعون نصر انفسہم، جو اپنی مدد نہ کر سکے، خود کو اپنا تحفظ نہ کر سکے، خود کو بچا نہ سکے، تمہارا تحفظ کیسے کرے گا؟ تمہیں کیسے بچائے گا؟ دنیا کا اصول بھی ہے، لوگ اسی کو دعوت دیتے ہیں آئیے ہمارے ملک کی حفاظت کیجئے کیونکہ آپ اس قابل ہیں۔ کبھی کسی ایسے ملک کو بھی کسی نے بلایا جو اس قابل نہ ہو کہ آئیے جی ہمارے ملک کی حفاظت کیجئے؟ کبھی نہیں۔
تو اللہ کہہ رہا ہے ان میں تو کوئی لیاقت، کوئی قابلیت، کوئی ایبلٹی، کوئی صلاحیت ہے ہی نہیں، یہ تو خود کو نہیں بچا سکتے، تمہیں کیسے بچائیں گے؟ سوچو، تو ان پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے کہ یہ اللہ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں گے۔ ایک بات اگلی فرمائے وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور یہ جو تمہارے خدا جن کو تم نے اپنے خیال میں خدا بنا رکھا ہے، ان کو ہماری تائید اور ہماری حمایت بھی حاصل نہیں ہے۔ یہاں ایک بڑے پتے کی بات ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں یہاں اس کا معنی تو یہ ہے کہ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، ہم نے کوئی انہیں اپنا دوست نہیں بنایا، ہماری حمایت انہیں حاصل نہیں ہے، وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی حفاظت کر سکتا ہے جس کو اللہ کی تائید حاصل ہو، جس کو اللہ کی صحبت حاصل ہو، جسے اللہ کی حمایت حاصل ہو۔ اس کا ایک خاص مفہوم ہے، انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، صدیقین اور متقین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کی حمایت حاصل ہے۔ یہ اس لیے دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو متقی ہیں ان کی دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے، یہ قرآن میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف آپ کے کام وہی آ سکتا ہے، آپ کی سفارش کر سکتا ہے، شفاعت کر سکتا ہے، آپ کو مصائب سے نجات دلا سکتا ہے جس کا خدا سے رابطہ ہو اور اللہ کی حمایت اسے حاصل ہو۔ اور یہ کام کس کا ہے؟ انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا، صدیقین کا، متقین کا، یہ ان کا کام ہے، کیونکہ ان کو اللہ کی حمایت حاصل ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا جن کو تم اپنی حفاظت کا ذمہ دار یا نگہبان سمجھتے ہو، لات و حبل کو، عزا کو، ود کو، سوا کو، فرمایا یہ تو ایسے ہیں لا یستطیعون نصر انفسہم، خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، اور ولا ہم منا یصحبون، اور نہ ہی انہیں ہماری حمایت حاصل ہے۔ بھائی تمہاری حفاظت وہ کرے گا جسے ہماری حمایت ہوگی۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سند دے کے بھیجی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ اور شفاعت کبریٰ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ کی حمایت حاصل ہے، جسے اللہ کی حمایت حاصل ہو وہ لوگوں کے کام سنوار سکتا ہے، بگاڑ بھی سکتا ہے۔ تو فرمایا انہیں تو اللہ کی حمایت حاصل نہیں ہے اور تم نے ان پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ اور سنو، بل متعنا ہؤلاء وآباءهم حتی طال علیہم العمر، اے میرے محبوب ہم نے تو ان سب کو، یہ جو آپ کو نہیں مان رہے ہیں، ان سب کو بھی دنیا کی آسائشیں اور دولت اور مال، طاقت، اقتدار، حکومت، یہ سب ہم نے ان کو دیا تھا۔ وآباءہم، ان کے آباء و اجداد کو بھی بادشاہ ہم نے بنایا، شہنشاہ ہم نے بنایا، حکومت اور اقتدار ہم نے عطا فرمایا۔ کون کون سی نعمتیں انہیں عطا فرمائی؟ حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ ان کو ایک لمبا عرصہ اسی میں گزر گیا، یعنی آسائشیں، نعمتیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی بارشیں اتنی ہوئیں، لمبا عرصہ وہ اللہ کی ان آسائشوں میں رہے، رحمتوں میں رہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ ان کے اندر بغاوت پیدا ہو گئی، غرور پیدا ہو گیا، تکبر پیدا ہو گیا۔ کیا تکبر پیدا ہوا؟ کہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، آسائشوں میں رکھا ہے، اس کا مطلب ہے ہم حق پر ہیں، ہم سچے ہیں۔ عام طور پر دنیا میں میں اور آپ لباس دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں یہ آدمی کیسا ہے، حالانکہ لباس دیکھنے کی چیز نہیں، دیکھنے کی چیز ہے اس کا اخلاق، اس کا اخلاق کیسا ہے، لوگوں سے ویہار کیسا ہے، اس کا لین دین کیسا ہے، معاملات کیسے، یہ دیکھا جاتا ہے، لباس نہیں دیکھا جاتا۔
سواری نہیں دیکھا جاتا، کوئی فیصلہ زندگی کا، کسی کا لباس، اس کا اقتدار یا اس کی سواری دیکھ کر مت کرنا۔ ہاں میرے رسول نے بتا دیا، کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو اس کے ساتھ سفر کرو، ذرا تھوڑا لمبا سفر کرو، پتہ چل جائے گا سفر میں کیسا بندہ ہے۔ اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤ تمہیں پتہ چل جائے گا کیسا ہے۔ اس کے ساتھ لین دین کچھ کر لو، معاملات کر لو، اندازہ ہو جائے گا کیسے۔ بس یہ 3 کام کر لو تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ مگر لباس کا یہاں ذکر نہیں، اور ہم فیصلہ کرتے ہیں لباس دیکھ کر، سواری دیکھ کر، اسٹیٹس دیکھ کر، اس کا مقام اور مرتبہ، ظاہری منصب دیکھ کر کہ بابا یہ بڑا آدمی ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ یہ بہت اچھا آدمی۔ ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس لیے یہ 3 باتیں آپ کے لیے لازم ہیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں۔ پہلے سفر کریں، بھلے پیدل ہی اس کو لے جائیں یہاں سے مزار قائد اور واپس لے آئیں، اندازہ ہو جائے گا۔ مل بیٹھ کر کھانا کھا لیں، اس کے ساتھ تھوڑا سا معاملہ کر لیں کچھ لین دین کے بارے میں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کیا ہے۔ تو یہ 3 باتیں رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب ان کو مسلسل آسائشیں دی گئیں، نعمتیں دی گئیں، تو پھر انہیں لمبی لمبی امیدیں بھی ہو گئیں، غرور بھی آ گیا، تکبر بھی ہو گیا، اور سرکشی پیدا ہو گئی، اور وہ یہ سوچنے لگے کہ ہم حق پر ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ اب یہاں ایک نکتہ ہے، وہ کیا ہے؟ یہ جو لمبی عمر ہے نا، یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی لمبی عمر بھی وبال جان بن جاتی ہے، لوگ پھر بکرے ذبح کرتے ہیں، اللہ اس کو لے جا۔ نہیں معلوم؟ معاشرے میں رہتے لوگ دعائیں کرتے ہیں، بکرے ذبح کرتے ہیں، جان نہیں نکل رہی، اللہ اس کی جان لے جا، اس کو لے جا اپنے پاس بلا لے، بکرے ذبح، صدقہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں بات سمجھ میں آئی۔ ابلیس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مانگنے پر لمبی عمر عطا فرما دی، قیامت تک اسے عمر دے دی، یہ اس کے لیے وبال جان بن گئی۔ قیامت تک اللہ کی مخلوق کو بہکاتا رہے گا، اپنا گناہ تو ہے ہی ہے، باقی سب جن کو بہکائے گا ان کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں لکھے جائیں۔ ایک نوح علیہ السلام ہے، ماشاءاللہ لمبی عمر پائی، لیکن ان کی لمبی عمر ان کے لیے سراپا رحمت ہے۔ کیوں؟ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزری۔ تو لمبی عمر کبھی کبھی انسان کے لیے عذاب کا باعث بن جاتی بجائے ثواب کے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو بھی ایسا ہوا، لمبی جب عرصہ گزر گیا نعمتوں میں تو ان کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اور جب آدمی کسی کو آزادی دے دے نا تو یہ آزادی بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ ابھی تک آپ اور ہم کو 80 سال ہونے والے ہیں، ابھی تک ہمیں آزادی کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا، آزادی کا مقصد کیا تھا یہی نہیں پتا ہمیں۔ یہ اس میں میرا اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اس لیے سب نے اپنا اپنا آزادی کا مفہوم بنا لیا۔ آزادانہ کرپشن کرو، آزادانہ گناہوں میں مبتلا رہو، آزادانہ ظلم و ستم ڈھاؤ، آزادانہ لوٹ مار کرو، آزادانہ اذیتیں دو اور ملک کا بیڑا غرق کر دو، یہ سب ہر کسی کی اپنی آزادی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کہیں گے جی ہم تو اس میں ہیں نہیں، جہاں آپ اور ہم ہیں ہم بھی وہاں یہی کر رہے ہیں، ہم بھی آزادی وہ سمجھ رہے ہیں جہاں میرے مفادات ہیں، بس میرا مفاد پورا ہونا چاہیے، باقی جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہے۔ یہ ہم نے آزادی کا مفہوم غلط سمجھا۔ کیوں؟ طویل عرصہ گزر گیا، ابھی اللہ کی نعمت کی قدر ہم نہیں کر سکے۔ لیکن سنو، فرمایا افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها۔ فرمایا یہ عرب کے بدو، یہ مشرکین، یہ اس بات سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ باوجود اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چراغ نبوت کو بجھانے کے لیے کون سی کسر انہوں نے چھوڑی تھی، اس کے باوجود دن بدن اسلام تو پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ان کے چاروں طرف سے زمین سکڑتی جا رہی ہے، کافروں کے لیے زمین سکڑتی جا رہی ہے۔ کیسے؟ کہ اسلام جب پھیلے گا تو ان کے لیے تو زمین سکڑے گی۔ انہوں نے حتی الامکان کوشش کی، یہاں تک کہ سن 7 نبوت میں محرم کے مہینے میں انہوں نے مطالبہ کر دیا ابو طالب سے
ہم کو محمد ہمارے حوالے کرو، ہم قتل کریں گے، اگر نہیں کرتے ہو تو بائیکاٹ کریں گے۔ اور ایک بائیکاٹ کا ایک معاہدہ لکھ کر کے کعبے کے اندر لٹکا دیا۔ 40 سے 50 لوگ جو بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب پر مشتمل تھے، ان کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک مسلسل بند رہنا پڑا، اور اس دوران میں کھانا پانی دانا سب بند۔ بچوں کی بلبلانے کی چیخیں جبل ابو قبیس پر سنائی دیتی تھی۔ آخر 3 سال رونا دھونا چیخنا ان کا سن کر پھر اس کے بعد قریش کے دل، بعض لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا یار کچھ بھی ہیں تو ہمارے اپنے، پھر وہ ختم ہوا۔ لیکن بتانا یہ، انہوں نے اسلام پر زمین کو تنگ کیا، شیب ابی طالب میں بند کر دیا، اسلام وہاں سے نکلا اور پھر ایسا پھیلا کہ پھر الحمدللہ پھر جہاں مسلمان پہنچتے تھے وہاں اسلام کا پودا لگ جاتا تھا۔ پھر مدینہ میں اسلام، ارد گرد کے قبائل میں اسلام، تو اسلام کی زمین پھیلنے لگی اور کفار و مشرکین کی زمین تنگ ہونے لگی، یہاں تک کہ وہ جو سب سے بڑے فن کھان تھے وہ بھی بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر وہ ان کو بھی امان دی گئی اور وہ ایمان لے آئے، کچھ بھاگے اور کچھ ایمان لے آئے۔ تو اس طرح سے اسلام نے گویا کہ ان کی زمین تنگ کر دی۔ اللہ کہہ رہا ہے ان پر زمین تنگ ہو گئی ہے، پھر بھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ اسلام اتنا پھیلتا جا رہا ہے، طاقتور ہو گیا، ہم بھی قبول کر لیں۔ پھر یاد رکھیے اسلام پھیلنے لگا، صدیاں گزر گئیں، اسلام پھیلتا رہا، جب تک مسلمان قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے تب تک اسلام پھیلتا رہا۔ اور پھر ایک زمانہ آیا کہ 22 لاکھ مربع میل، پھر اس سے بھی بڑھ کر 3 بر اعظم جو اس وقت موجود تھے دنیا میں، ایشیا، افریقہ، یورپ، تمام ممالک میں اسلام موجود تھا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی، آج نام تو نہیں لیا جاتا مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے، یورپ کے اندر کم از کم 7 سے 8 مسلمان ملک موجود ہیں۔ کتنے؟ 8 مسلمان ملک موجود ہیں، اس میں البانیہ بھی ہے، بوسنیا بھی ہے، اور بھی بہت سارے ملک ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، اور باقی ارد گرد فرانس کے اندر تک مسلمان موجود تھے، حکومت مسلمانوں کی وہاں موجود تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ پھر یہ ہوا کہ مسلمانوں نے قرآن و سنت کو پس پش ڈال دیا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی۔ جب اپنے نفس کے پیچھے چلنے لگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر زمین تنگ کر دی، پھر مسلمانوں پر ان کی سلطنتیں، ان کی حکومتیں، چاہے وہ آٹومن امپائر تھی، عثمانی سلطنت، یا یہاں ہندوستان میں 1000 سالہ سلطنت، یہ سب کا خاتمہ ہو گیا اور کفار نے اس پر قبضہ کر لیا۔ گویا اب مسلمانوں سمٹ گئے اور ان پر کفار و مشرکین کی زمین جو ہے وہ وسیع ہو گئی۔ آج مسلمان سمٹے ہوئے ہیں، زمین ان پر تنگ ہو گئی ہے، اور کفار و مشرکین کے لیے زمین وسیع ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں گھس جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ سے بھی وہ کام لیتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کی کوئی اوقات دنیا میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی شروع کر دی۔ اس لیے فرمایا افلا یرون انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کفار مکہ کہ زمین ان پر تنگ ہوتی جا رہی ہے، چاروں طرف سے اسلام طاقتور ہوتا جا رہا ہے، پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ افہم الغالبون، کیا ابھی بھی ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ہم پر غالب آ جائیں گے؟ کیا ابھی بھی ان کا خیال ہے کہ وہ غالب آ جائیں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، مار ڈالیں گے، اسلام کا چراغ بجھا دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، فرمایا آپ ان کو صرف یہ بتا دیں، بابا دیکھو میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا ہوں، میں جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں وہ اللہ وحی کرتا ہے مجھ پر، مجھے کہتا ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو میں تمہیں ڈراتا ہوں۔ مجھے اللہ حکم کرتا ہے، مجھے اللہ وحی کرتا ہے، پیغام دیتا ہے، میں اپنے پاس سے تم کو ڈراتا نہیں ہوں۔ اور لیکن اللہ کہہ رہے لا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اے محبوب ان کی حالت یہ ہے، پکارنے والا پکار رہا ہے، او سنو بھائی،
تمہارے پیچھے شیر آ رہا ہے تمہیں چیر پھاڑ ڈالے گا، مگر جیسے بہرے کو سنتا نہیں ہے اسی طرح یہ بھی کسی کی پکار سنتے نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے کان نہیں سنتے تھے، کانوں سے وہ سنتے تھے، اصل میں کیا ہے کہ دل ان کے نہیں سنتے تھے، مانتے نہیں تھے وہ۔ تو سننا کیا ہے؟ جب سن کر مان لیا تو ہم کہتے ہیں اس نے سن لی میری بات، اور اگر سنتا رہے مگر بات مانے نا تو ہم کہتے ہیں جی اس نے تو سنی انسنی کر دی، یعنی اس نے مانی ہی نہیں۔ تو وہ لوگ بھی ایسے تھے، فرمایا لا یسمع الصم الدعاء، یہ بہرے ہیں آپ کی پکار کو نہیں سن رہے، آپ جو انہیں ڈرا رہے ہیں اللہ کے عذاب سے یہ سنتے ہی نہیں ہیں، جبکہ آپ ان کو ڈرا رہے ہیں اللہ کے عذاب سے، ان کو ڈر جانا چاہیے۔ حالانکہ ان کی اوقات یہ ہے وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، محبوب اگر آپ کے عذاب کا ایک چھوٹا سا ہوا کا جھونکا بھی آ گیا نا، نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، آپ کے رب کے عذاب کا ایک چھوٹا سا جھونکا بھی ان کو آ گیا تو حالت ان کی یہ ہے یا لا یقولن، وہ پکاریں گے یا ویلنا انا کنا ظالمین، وہ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی اور ہماری بدقسمتی، ارے ہم تو ظالم ہیں، ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر کہیں گے، یعنی عذاب کا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتے، ایک ذرا سا زلزلہ کیا آتا ہے بس توبہ توبہ کرنے لگتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں۔ فرمایا اگر عذاب اللہ کے تیرے رب کا عذاب آ گیا، ایک جھونکا بھی آ گیا تو یہ فوراً پکار اٹھیں گے اے اللہ ہم ہی واقعی ظالم ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم نے بات نہیں مانی ہے۔ تو اس وقت کا یہ کہا ہوا کام نہیں آئے گا، آج اپنی غلطی تسلیم کرو، اللہ سے توبہ کرو، رجوع کرو۔ پھر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم عدل کی تمام ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ یہ آخرت کے بارے میں کہ ہم ترازو آخرت میں رکھ دیں گے، سب کے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، ان اعمال کے مطابق انہیں جزا یا سزا دی جائے گی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بڑے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، لیکن یہ سب مجھ سے خیانت کرتے ہیں، مجھ سے دھوکہ کرتے ہیں، مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور میں انہیں سزا دیتا ہوں، مارتا پیٹتا بھی ہوں اور سزا دیتا ہوں، قیامت میں میرا کیا حال ہوگا اس معاملے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلایا جائے گا، جتنے دھوکے دیے، جتنی خیانت کی، جتنا جو ہے وہ تجھ سے جھوٹ بولا، ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور تو نے جو ان کو بدلے میں سزا دی ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ پھر اگر ان کی خیانت جھوٹ زیادہ ہو گیا، تیری سزائیں کم ہو گئی تو تیرا مقام اور مرتبہ ان کی نظر میں بڑھا دیا جائے گا، لیکن اگر ان کی جو جرم تھا وہ کم ہو گیا اور تو نے جو سزا دی تھی وہ زیادہ ہو گئی تو پھر تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ سائڈ پہ ہو گیا اور چیخ چیخ کر رونے لگا کہ مجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنائی، فرمایا میں نہیں کہہ رہا ہوں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کیا جائے گا، ترازو اللہ کا لگ جائے گا قیامت والے دن۔ تو یہ آیت تو نے پڑھی نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تمام اعمال کو وہ اچھے ہیں یا برے انہیں تولا جائے گا، کس نے کتنی زیادتی کی ہے، کس نے کتنی اچھائی کی ہے، ان سب کو تول کر پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ ایک صاحب غالباً سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسے موقع پر آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تمہاری سفارش کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، قیامت میں اگر آپ سے ملاقات نہ ہو تو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے صراط مستقیم پر پل صراط پر مجھے تلاش کرنا، میری امت وہاں سے گزر رہی ہوگی اور میں وہاں موجود ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر وہاں آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرنا میزان پر آ جانا، جہاں ترازو لگا ہوگا نا، میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، میں وہاں پر موجود ہوں گا۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی، فرمایا پھر ایسا کرنا حوض کوثر پہ آ جانا، میری امت کے لوگ وہاں موجود ہوں گے، میں سب کو پانی پلا رہا ہوں گا، وہاں مل جاؤں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت تو کریں گے اور ان 3 مقامات پر اپنی امت کے لیے وہاں پر موجود ہوں گے، یعنی دنیا میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب حبلی امتی رب حبلی امتی، اور کل قیامت میں بھی پل صراط پہ بھی، اور جو ہے وہ ترازو کے پاس بھی، اور حوض کوثر پر بھی موجود ہوں گے اپنی امت کی رہنمائی کے لیے، بخشش کے لیے۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور پھر فرمایا اگر کوئی چیز دانے کے برابر بھی ہو تو ہم اسے لے آئیں گے۔ کیا مطلب؟ اعمال میں سے اچھے ہیں یا برے، دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر کسی نے اچھائی کی ہے وہ بھی بدلہ اس کو دیا جائے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر ظلم کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ یہ رائی کا دانہ ہے تو اس کو پھینک دو، نہ، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان کو بتا دو ہم جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی اس میں کوئی تاخیر نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو بندہ یہاں سے چلا جاتا ہے آنکھیں کھل جاتی ہیں، ہم تو کہتے ہیں اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، اس کی آنکھیں بند نہیں ہوئی، اس کی آنکھیں کھل گئی، اس نے وہ دیکھا ہے جو اب ہم ساری زندگی نہیں دیکھ سکتے، مرنے کے بعد دیکھ۔ تو اللہ کہہ رہا ہے ہم حساب اس کا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ، فرمایا بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایک کتاب دی، فیصلہ کن کتاب، اور ایسی روشنی دی اور پرہیزگاروں کے لیے جو نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اب انبیاء کا ذکر کر دیا اور یہ بتا دیا وہ جو کتاب ہے یعنی تورات، وہ کتاب ہم نے فیصلہ کن کتاب عطا فرمائی، فیصلہ کرنے والی، یعنی احکامات اس میں دیے ہیں، اور وہ اجالا ہے، روشنی ہے، صراط مستقیم ہے، اور وذکر للمتقین، اور متقیوں کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو اپنے زمانے میں یہ کتاب موجود تھی، آج چونکہ وہ اصلی حالت میں موجود نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ تورات اللہ نے نازل فرمائی، لیکن اب جو موجود ہے وہ کتاب جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہاں متقین کون ہے اس کے لیے آگے فرمایا الذین یخشون ربہم بالغیب، ارے متقی وہ ہوتا ہے جو غائبانہ اللہ پر ایمان رکھے، ڈرے اللہ سے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کسی کمرے میں چھپ جانا نہیں ہے، جنگلوں میں نکل جانا نہیں۔ ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو مانا جائے، جس کام کا حکم دیا اس پر عمل کیا جائے، جس سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جایا جائے، یہ ہے اللہ کا خوف۔ تو فرمایا متقی وہ ہوتے ہیں جو دیکھا نہیں ہے انہوں نے اللہ کو، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اللہ کے احکامات پہنچائے یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں۔ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور یہ متقی وہ ہوتے ہیں جن کے سامنے جب مرنے کا نام لیا جاتا ہے، قیامت کا نام لیا جاتا ہے، حساب و کتاب کا نام لیا جاتا ہے، حشر نشر کا نام لیا جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کانپنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں کہ مر کر خدا کے سامنے جائیں گے تو کیا جواب دیں گے۔ پھر فرمایا وَهَذَا، اب قرآن کا تعریف فرمائی، فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ جو قرآن ہے نا یہ بڑی برکتوں والا ہے، مبارکن، بڑی برکتوں والا، یہ ہم نے نازل کیا ہے، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا۔ ارے یہ جیسے تورات، انجیل، یہ خدا کی کتابیں اور اللہ کے احکامات پر مشتمل اور فیصلہ کن کتاب، روشنی ہے اور واضح و نصیحت متقیوں کے لیے، اسی طرح سے یہ بابرکت کتاب یعنی قرآن یہ بھی ہم نے نازل کیا ہے، وہ بھی ہم نے نازل کیا تھا، اب یہ بھی ہم نے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، تو کیا تم اب بھی اس کا انکار کرو گے؟ ارے وہ تورات کو مانتے ہو نا بھائی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، ان کو مانتے ہو، تو جب تورات کو مانتے ہو تو یہ بابرکت کتاب یہ بھی ہم نے نازل کی ہے بھائی، اس میں تمہیں کیا اعتراض ہوتا ہے؟ یہ تم لوگوں سے کہتے ہو کہ اللہ کسی بشر سے بات نہیں کر سکتا، کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کر سکتا، تم یہ کہتے ہو،
ارے یہ جیسے تورات میں نے نازل کی تھی، جیسے انجیل میں نے نازل کی تھی، اسی طرح سے قرآن کو بھی میں نے بابرکت بنا کر نازل کیا تاکہ لوگوں کو صراط مستقیم پر لائے اور تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہدایت دے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہتوں کو راہ ہدایت دے دے اور جس کے نصیب میں نہ ہو انہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے۔ افانتم لہ منکرون، ان تمام معجزات کو دیکھنے کے باوجود اور تاریخی حوالے سے بھی ثبوت تمہارے سامنے پیش کرنے کے باوجود اب بھی انکار کرو گے؟ کیا مطلب تمہارے پاس اب کوئی جواز بنتا نہیں ہے؟ جب تورات پر ایمان رکھتے ہو تو قرآن پر ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہو، تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو اس لیے قرآن اس میں ذکر مبارکن، برکتوں والی واضح و نصیحت اس کے اندر موجود ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ ہم نے نازل کی ہے۔ اور دوسری جگہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، یہ نصیحت بھری کتاب ہم نے نازل کی، ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے اور قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا